حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کا دیدار کروں. اللہ کے دیدار کے لیے کوہ طور پر چلے گئے. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہماری ملاقات کے لیے. ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر طے کیا، کوہ طور پہ گئے اور اللہ کی ملاقات کے لیے پھر جا کر عرض کی. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا نہیں پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جبریل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب کو بتلائیے کہ میں اللہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. جبریل نے فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا سفر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ پہلے بیت اللہ شریف، بیت اللہ سے پھر مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے ساتوں آسمان، پھر اس سے آگے لامکاں، پھر جہاں سے نورانی پردے ہٹ گئے وہاں تک اللہ سے آپ نے ملاقات کے لیے جانا ہے. اور ایک سواری تھی، اس سواری کا نام براق تھا، اور براق برق سے ہے. عربی زبان کے اندر برق بجلی کو کہتے ہیں. جس طرح بجلی کی تیزی ہوتی ہے، یہ مثال کے لیے بتلایا گیا، سمجھانے کے لیے. ہمارے نزدیک بجلی ہے، ایک بٹن آن کریں تو فوراً چیز چلنا شروع ہو جائے، اس کی رفتار بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے آنکھوں کے سامنے. تو وہ سواری بھی ایسی تھی، اور اس کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس سواری کا ایک قدم تھا، دوسرا قدم وہاں پہ جاتا تھا جہاں انسان کی نگاہ آگے ختم ہو جاتی تھی، منتہائے نظر تک اس سے آگے اس کا دوسرا قدم ہوتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف گئے اور وہاں پر 2 رکعت پڑھی، اور پھر اس کے بعد براق پر سفر طے ہوا، مسجد اقصیٰ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر دیا، اور ان کی امامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروا کر دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ یہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ یہ تمام نبیوں کے امام ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کیوں اکٹھا کیا تھا آپ جانتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. جب انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت دیتا ہوں، لیکن پھر آخر میں میرا رسول آئے گا، نبی آئے گا، اس پر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا جب یہ سارا مذاکرہ ہوا اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، وہ کہنے لگے کہ جی ہاں اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. قالا، پھر اللہ پاک نے فرمایا فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی اس بات پر گواہ رہنا اور میں بھی اس بات پر کیا ہوں، گواہ ہوں. تو پھر ایمان لانا، اقتداء کرنا، یہ موقع کب نصیب ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کو معراج پہ بلانا تھا تو اس وعدے کو بھی پورا فرما دیا، تمام نبیوں کو نبی علیہ السلام کی اقتداء میں مقتدی بنایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنا کر یہ اعلان کر دیا کہ ہیں تو سارے ہی انبیاء اور رسل محترم، لیکن جو میرے محبوب کی بات ہے، جو میرے محبوب کی شان ہے، تمام انبیاء اور رسل مل کر بھی میرے محبوب کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. پھر وہاں سے آگے سفر طے کیا پہلے آسمان، پھر وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سے، پھر آگے پھر 5ویں 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یوں ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور پھر جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشوں پر بلایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے، سمجھنے والی ہے، یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، کوہ طور پر آ گئے، کہا کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کہا یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ دیکھ لینا، میں پہاڑی کے اوپر تجلی ڈالتا ہوں، اگر اس نے برداشت کر لیا تو تجھے بھی دکھا دوں گا اپنا. فلما تجلی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جل کر کوئلہ ہو گیا.
راکھ بن گیا. وخر موسیٰ صعیقا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت کہ وہ اللہ کا دیدار نہ کر سکے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیدار کروانا تھا, لیکن دنیا سے اٹھا کر اللہ پاک نے عرش پہ بلایا کہ عرش پر یہ دنیا کے قانون لاگو نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز بخشا کہ وہاں سے آگے مقام تک ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قرب عطا فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس طرح کے کمان تیر اور کمان کے درمیان میں ہوتا ہے جو اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ بھی اتنے قریب نہیں ہے, او ادنا, اس سے بھی زیادہ جو ہے اپنے محبوب کو قریب رکھا. تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں, اعلیٰ ہیں, کیونکہ تمام نبیوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار نہیں کیا, اور اللہ پاک نے اس دنیا سے اٹھا کر اپنے عرش پہ بلا کر اپنے محبوب کو دیدار کروایا. اور دیگر انبیاء اور عام جو ہے جو مسلمان ہیں, جو ایمان والے ہیں, وہ اللہ کا دیدار وہ آخرت میں کریں گے. اس دنیا میں تمام نبی بھی نہ کر سکے, اور جنت میں وہ سارے دیدار کریں گے. لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو یوں بیان فرمایا کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں, اس زندگی میں اپنے عرش پہ بلا کر اپنا دیدار نصیب کیا. اور پھر جب وہاں پہ گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں جو ملاقات ہوئی, اس میں بات چیت کیا ہوئی, ابتدا کیسے ہوئی. روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں گئے تو فوراً کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا, ذرا ان الفاظ پر آج غور کریں, اس کی اہمیت کو سمجھیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ نماز کا حصہ اللہ پاک نے ان کو کیوں بنایا ہے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہیں, اور فوراً کہا التحیات والصلوات والطیبات. اس کا معنی کیا ہے؟ التحیات تمام قولی عبادتیں, تمام زبانی عبادتیں یا اللہ وہ تیرے لیے ہیں. والصلوات تمام بدنی عبادتیں یا اللہ وہ صرف اور صرف تیرے لیے ہیں. والطیبات, اور تمام طیبات یعنی جو مالی عبادات ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ, جو مالی عبادتیں ہیں, تو فرمایا کہ یا اللہ یہ سارے تیرے لیے ہیں. یہاں پر ایک دین کے طالب علم کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ جو یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سلام کیوں نہیں پیش کیا؟ حالانکہ جب دو آدمی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو آپس میں تبادلہ ہوتا ہے سلام کا سب سے پہلے. تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلامتی کی دعا اسے دی جاتی ہے جس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے. ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نا, تو دعا دیتے ہیں السلام علیکم, تجھ پر سلامتی ہو, یعنی تجھ پر کوئی تکلیف نہ ہو, تو کوئی مصیبت نہ آئے, کوئی پریشانی نہ آئے, کوئی غم نہ آئے. تو یہ تو ضابطہ ہے مخلوق کے درمیان کا, اور خالق تو ان چیزوں سے پاک ہے, تکلیف سے بھی پاک ہے, مصیبت سے بھی پاک ہے. اور ہم جو نام لیتے ہیں اس وقت کہتے ہیں السلام, وہ تو خالق کا نام لیتے ہیں نا. خالق کا نام لے کر کہتے ہیں اللہ تجھ پر سلامتی کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے. یہ ہم اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں, وہ تو خود سلام ہے اور ساری چیزوں سے پاک ہے. یہاں اللہ پاک کے سامنے محبوب دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات زبان سے جاری ہوئے اور اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے, تو محبوب نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ اللہ تمام تر بدنی عبادتیں, زبانی عبادتیں, مالی عبادتیں وہ صرف اور صرف تیرے لیے ہیں. پھر جب یہ جملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تو اللہ پاک نے کیا جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک نے سلامتی کی سلام پیش کیا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں اور سلامتی کی دعا کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ یاد رکھیے گا, پہلی امتوں میں بھی نمازوں کی کوئی نہ کوئی خاص شکل تھی, صورت تھی. بعض کی نمازوں میں صرف رکوع تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ عطا کیا گیا, اور اس سجدے کے بعد جو ہم دعا میں یہ کلمات پڑھتے ہیں, یہ وہی کلمات ہیں کہ جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ سے جب ملاقات ہوئی
تو جو اس دوران میں جو جملوں کا کلمات کا تبادلہ ہوا وہ یہی تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کلمات اتنے پسند آئے، قیامت تک اس کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، ہم کبھی ان چیزوں کے اوپر بھی غور کر کے اپنی نمازوں کو مکمل کریں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ بھی تو وہیں پر دیا نا معراج کی۔ اور پھر وہ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، کچھ کا تو بیان کیا گیا، کچھ راز ہی رکھے، وہ محبوب کے اور محب کے درمیان میں جو باتیں ہوئیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سلام پیش کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بھی اپنی امت کا خیال آیا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور تمام صالحین نیک بندوں پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اس پیارے محبوب، اس کی اداؤں کو آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہاں میری شلوار کے پانچے میرے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی لوگ جو مرضی کہیں، میں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس میں نے پہننا ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک اپنے چہرے کے اوپر میں نے سجانی ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک میں نے اپنی زبان پر سجانے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں اور محبوب کی ہر ادا کو میں نے اپنانا ہے۔ یہ امتی کو کرنا چاہیے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو المیہ ہے ہمارے لیے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے ساتھ ملاقات کے دوران میں بھی جو ہے وہ ہمیں نہ بلائیں، اور ہم جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر محبوب کی سنتوں کو بلا دیں۔ اس سے بڑی کم نصیبی اور بے وفائی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا اور فرمایا کہ میرے محبوب غم نہ کر، یہ دنیا والے تیرا مقام کیا جانتے ہیں، یہ ابو جہل تیرا مقام کیا جانے گا، یہ ابو لہب تیرا مقام کیا جانے گا، یہ عتبہ شیبہ دیگر کافر مشرک یہ آپ کا مقام کیا جانیں گے۔ محبوب تیرا مقام، تیری شان، تیری عظمت میرے نزدیک اتنی زیادہ ہے، محبوب تجھے غم ملا ہے، تکلیف ملی ہے، محبوب میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا، تیرے سارے غم اور دکھ درد کافور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی دلداری کے لیے عرش پہ بلایا اور معراج کا یہ معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ اب یہاں پر بھی کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، جس طرح وہ مشرکوں نے اعتراض کیا تھا کہ راتوں رات آپ کیسے چلے گئے، حالانکہ بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر 40 دن کا سفر ہے، 40 دن کا، پھر اگر دنیا سے آسمانوں کا سفر، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کا سفر ہے، تو اتنا طویل سفر جو ہے رات کے ایک حصے میں کیسے کر لیا؟ اور آج کل کے دور کے اندر بھی ایسے ملحد موجود ہیں جو قرآن و سنت سے بیزار نظر آتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو دنیا ویسے ہی چل رہی ہے۔ تو ایسے ذہن کے لوگ ملحدین آج کے دور کے اندر بھی موجود ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، مختلف انداز میں اپنے لٹریچر کے ذریعے سے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ اللہ سے بیزار ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے۔ وہ اعتراض آج بھی کرتے ہیں اور کہتے کیا ہے، بھئی یہ معراج کا واقعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تیری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اللہ پاک جب معراج کے واقعے کو بیان فرماتے ہیں تو پہلا جملہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ جانا مشکل ہے، یہ میرے اعتبار سے، آپ کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعتراض کرنے والوں یہ تو دیکھو لے کے کون گیا ہے، لے کے کون کو گیا ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گیا، لیلاً، یہ تنوین قلت کے لیے ہے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں، قلیل وقت میں، دورانیے میں جو لے گیا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بھئی تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے، ہماری سوچ محدود، ہماری نظر محدود، ہمارا سننا محدود، ہمارا تصور محدود، ہمارا علم محدود، ہماری زندگی محدود، ہماری قدرت محدود، ہم تو عاجز ہیں۔
وہ عاجز نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے غیر محدود، اللہ تبارک و تعالی سن رہے ہیں غیر محدود۔ میں اور آپ سنتے ہیں بیک وقت ایک آدمی کی آواز، دو آدمی بولے ہم کہ یار چپ ہو جا، مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ہمارا سننا ہے۔ کوئی باہر سے گلی سے پکارے اونچی آواز میں تھوڑی سی آواز آئے گی کہ فلانا آدمی مجھے پکار رہا ہے۔ کوئی آدمی اس گراؤنڈ میں جا کر یا اس موڑ سے آگے ہمیں پکارے، ہمیں سنائی نہیں دے گا، یہ ہمارا سننا ہے، یہ محدود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو سنتے ہیں وہ ساتوں زمین کے نیچے کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد کو سننے والا، وہ کنویں کے اندھیروں کے اندر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی فریاد کو سننے والا، وہ ایسا سمیع ہے، وہ ایسا بصیر ہے، دیکھنے والا۔ میرا اور آپ کا دیکھنا محدود ہے، ہم اس دیوار کی اس طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیوار کے اس طرف ہم نہیں دیکھ سکتے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوقات کو بیک وقت جو ہے وہ دیکھ رہے، ساری مخلوقات کو۔ بھئی ہم ایک وقت میں ایک آدمی کو دیکھ سکتے ہیں، سب کو تو میں ایک وقت میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میری بصارت محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ بیک وقت اپنی ساری مخلوقات کو دیکھ رہے، اور ساری مخلوقات اپنے اپنے انداز میں پکارنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتے ہیں۔ ہاں جی، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ان کی فریاد کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے نزدیک یہ معاملہ، یہ کام مشکل ہے، میں اللہ ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ رب جو اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور رات کے ایک چھوٹے سے مختصر سے حصے میں۔ تو اپنے محبوب کو بلایا تو التحیات کا تحفہ بھی ملا، جی التحیات کا تحفہ بھی ملا۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا۔ اور پھر 50 نمازیں تحفے میں ملی، اور پھر بعد میں کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی، اور اس کے لیے اللہ پاک نے اعلان کر دیا محبوب فرض میں نے 5 کی ہیں، آج بھی کوئی بندہ 5 نمازوں کا اہتمام کرے اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کرو۔ اور اگر ایک نماز میں 27 درجے اجر دے سکتا ہوں تو پھر جو 50 کو 27 کے ساتھ ضرب دیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آج ہم اس نماز کو، اور اس نماز کو کیا کہا گیا؟ معراج المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمن۔ نبی علیہ السلام کی معراج تو آپ سن چکے، مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے، نماز۔ یہ مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر نماز کو نہیں چھوڑنا، دنیا کے کاموں کو ضرور اور اہم سمجھتے ہوئے نماز کو نہیں ترک کرنا، اپنے کاروبار کو دیکھ کر، اپنی ضروریات کو دیکھ کر نماز کو ترک نہیں کرنا، سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر یہ کہنا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، نماز سے یہ نہ کہیں کہ میں نے کام کرنا ہے، کاموں سے یہ کہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں گے نا تو ہمارے دنیا کے جتنے بھی ضروری کام ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا بھی فرمائیں گے، اور اس کے اندر برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے۔ تو اس لیے خود بھی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، دوسرے احباب کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنی ہے، دعوت دینی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نا جی۔ اللہ کریم ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔